دعائیں ہماری زندگی میں امید کی طرح ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ دعا کی توفیق بھی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ دعا جلدی قبول نہ ہونے پر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، پھر تم کیوں اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ دعا قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہے؟ ہم انسان اللہ کی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ہماری ساری ضروریات اور خواہشات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں، مگر صحیح وقت پر، جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر وہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، اسی لیے صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور سنو، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز نہ دے اس وقت تک صبر رکھو، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور اللہ جانتا ہے کہ جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، پر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم روتے بھی دنیا والوں کی وجہ سے اور روتے بھی دنیا والوں کے آگے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو، ہم سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نیک ہیں یا گناہ گار، نہ وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے نہ ہمارا ماضی، بس ہمارے سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ ان نم آنکھوں سے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس کے روبرو ہو کر بھی کچھ بول نہ سکو تو خاموش بیٹھے رہنا، کیونکہ صرف ایک اللہ کا در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ سب چھوڑ دیتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اور سنو، وہ غم جس سے نکلنے والے آنسوؤں کو ہم سزا سمجھتے ہیں، ایک دن وہی آنسو اللہ کے ہاں ہمیں اتنا بلند کر دیں گے کہ ہم ان آنسوؤں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھا، اور اس آزمائش کے ذریعے ہمیں وہ مقام دیا جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اور جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طوفان کے بعد کوس و قزح آتی ہے، وہی کوس و قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ آزمائش کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا۔ اور جب مشکل وقت میں کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو مت گھبرانا، بس اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانی اور مشکل کو دعاؤں میں ڈال دینا، اور اللہ سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی یہاں رک گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اپنا نصیب بدلنے کا موقع دے رہا ہے، خود اپنی کہانی لکھنے کا موقع، کیونکہ وہ قادر ہے ہر شے پر۔ اسی لیے اس تاخیر کو اپنے لیے موقع سمجھو دعا کا، اور ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل لو۔ اور مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں،
ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اسی لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جو تم خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اسی لیے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ ایک دن تمہاری دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں سے سجا دے گا۔